ان لوگوں نے جب اس طرح کی باتوں کو خطوط میں لکھ کے حضرت امام حسین علی مقام تک ان خطوں کو پہنچایا، حضرت امام حسین نے فرمایا اے لوگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وجہ سے مجھے پالا گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وجہ سے مجھے پوسا گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے جو میرے نانا نے اپنے بیٹے کو دے کر، اپنے بیٹے کو میرے اوپر فدیہ کر کے میری جان کو بچایا تھا، آج مجھے اپنی جان کو قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے 3 شعبان کو اپنے گھر والوں میں کہا کہ چلو تیاری کرو، پہلے ہمیں مکہ جانا ہے، پہلے ہم مکہ میں جائیں گے، حج و عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد میں ادھر ہی سے ہم کو پھر میدان کربلا میں جانا ہے، پھر ہمیں کوفہ میں پہنچنا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب 3 شعبان المعظم، ایک تاریخ کے مطابق 19 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے پر پہنچتے ہیں۔ ان کی مزار مقدس پر پہنچ کر حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کچھ باتیں کہیں، کچھ الفاظ کہے۔ علماء فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے روضے پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری ماں سیدہ، آج وہ آپ کا پیارا بیٹا جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، پوسا، پرورش کیا، بڑا کیا، جب میں کبھی بیمار ہوتا تھا تو آپ فوراً اللہ کے حضور میں دعائیں کرنے لگ جاتی تھیں اور میری شفا کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنے لگتی تھیں۔ آج وہ آپ کا لخت جگر جو اسی مدینہ میں پلا، اسی مدینے میں بڑا ہوا، لیکن آج وہ آپ کا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج آپ سے دور جا رہا ہے، آج آپ کو الوداع کہہ کے جا رہا ہے۔ اے میری ماں سیدہ، آج آپ میرا آخری سلام قبول کر لیجئے اور آپ مجھے رخصت دے دیجئے اور آپ مجھے الوداع کہہ دیجئے۔ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسن علی مقام کے روضے پر پہنچتے ہیں۔ اے بھائی حسن، آج میں آپ کا چھوٹا بھائی حسین آپ سے دور جا رہا ہوں اور میں پہلے مکے میں جاؤں گا، میں حج کروں گا، عمرے سے فارغ کے بعد پھر میں میدان کربلا میں جاؤں گا۔ امید ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے روضے پر کبھی نہ آ سکوں گا، آج کے بعد میں آپ کے پاس کبھی نہ آ سکوں گا، آخری سلام میرا آپ قبول کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے پوری رات اپنی ماں اور اپنے بھائی امام حسن کی مزار مقدس پر گزار دی۔ دوسرا دن آیا، آپ بعد نماز مغرب آپ اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، گنبد خضرا کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اے میرے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے تو ہیں آپ کے در پہ کون آیا ہے، آپ جانتے تو ہیں آپ کے قبر اطہر پر کون آیا ہوا ہے۔ نانا، آپ کا وہ پیارا نواسا حسین آیا ہے جو روزانہ آیا کرتا تھا، لیکن آج میرا آنے کا مقصد اور آنے کا طریقہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ آج میرا آنا اس وجہ سے ہے کہ شاید آج کے بعد میں آپ کے در پہ کبھی حاضر نہ ہو سکوں گا۔ آج آپ کا بیٹا، آج آپ کا نواسا، آج میں آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں آخری سلام کے لیے۔ اے میرے نانا، آپ کے در پہ آپ کا وہی بیٹا حسین ہے، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو میں آپ کے آ کر پاؤں کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ اے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہی بیٹا حسین آج آپ سے جدا ہونے والا ہے۔ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان آ جاتا تھا۔ اے میرے نانا نبی، آج آپ کا وہی نواسا حسین ہے، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوا کرتے تھے تو آپ کا بیٹا آپ کے کاندھوں مبارک پر آ جایا کرتا تھا۔ جب آپ کا بیٹا، جب میں پیدل چلتا تھا تو آپ مجھے پیدل نہ چلنے دیتے تھے بلکہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ اے میرے نانا، جب کبھی مجھے کھیلنے کا دل کرتا تھا، مجھے کھیلنے والے بچے نہ ملتے تھے، اے امام الانبیاء، اے میرے نانا، آپ میرے ساتھ بچہ
بچہ بن کر میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن آج اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ آج آپ کا پیارا نواسا آپ سے دور جا رہا ہے، آپ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہے۔ اے میرے نانا، دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں کے مقابلے میں ہم کو فتح عطا فرمائے۔